السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. لوز ٹاک میں جو میرے مہمان ہیں، جب میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا میری ایک خواہش ہے، اس کے بارے میں آپ کو پروگرام میں بتاؤں گا. تو آئیے پوچھتے ہیں کہ کیا خواہش ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بس اماں کی خواہش تھی. اماں کی خواہش تھی. اماں کی خواہش تھی. بس اماں کی خواہش ہے. بھی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ میں اماں کی خواہش کس طرح سے پوری کروں. کیا یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اماں کی خواہش میں کس طرح سے پوری کیا خواہش کیا تھی؟ کروں. اب جانے دے، کہنے سے کیا فائدہ ہے. مگر یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اماں نے اس طرح کی خواہش کیوں کی. کیا خواہش تھی بتائیے نا. بھائی دیکھیے، ہزاروں خواہشیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ دم نکلتا ہے، لیکن اماں کی جو خواہش ہے اس میں دم نہیں نکلتا، بندہ ملک سے باہر نکل جاتا ہے. میں نہیں سمجھا. اماں کی خواہش تھی کہ میں پاکستان کا وزیر اعظم بنوں. یہ تھی اماں کی خواہش. اس خواہش کا اظہار آپ کی والدہ نے کب کیا تھا؟ بالکل قدرتی سوال ہے کہ یہی آئے گا. یہ اماں نے خواہش کا اظہار اس وقت کیا تھا جب صدر ضیاء الحق صاحب بنے تھے. ضیاء الحق صاحب جب صدر بنے تھے تو میں نے ان کو خط لکھا. میں نے ان کو خط یہ لکھا کہ مائی ڈیئر نمازی صدر، میں جو ہوں رفیق الدین، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان کے صدر ہیں اور نمازی ہیں، تو جب صدر نمازی ہے تو وزیر اعظم کو بھی نمازی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور میں نے لکھا کہ میں 5 وقت مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہوں. ریلیجیسلی یورس. مگر افسوس کہ اب تک ان کے خط کا جواب نہیں آیا. کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ ہے آپ کا؟ ہاں؟ کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ ہے؟ واہ 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 واہ، کیا سوال کیا ہے. میں نے اپریشیٹ کیا تالی بجا کے. بہت اچھا سوال کیا ہے. کچھ اگلا سوال کرو. کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ ہے؟ ہو بالکل وزیر اعظم جیسی ٹون لے آئے ہو. آرام سے ایک عام شہری کی طرح گفتگو کر تو جواب دوں گا. کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ ہے؟ یہ ہوئی نا بات تہذیب پڑی. ایسا لگا جس طرح ٹون میں تم نے مخاطب کیا کہ کسی پرائیویٹ چینل پہ بیٹھے ہوئے ہو، پرائیویٹ چینل کا کوئی کمپیئر ہے. بھائی دیکھو کیا سوال کیا. کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ ہے؟ اب یہ دیکھیے کہ پاکستان بننے سے پہلے کرنال میں خان لیاقت علی خان کا جو مکان تھا اس کے بیک گراؤنڈ میں ہمارے والد صاحب کا کوارٹر تھا. اب جو بیک گراؤنڈ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کا تھا وہی بیک گراؤنڈ ہمارا ہوا. تو وزیر اعظم بننے کے لیے یہ بیک گراؤنڈ کافی ہے. میں آنگن کی بات نہیں کر رہا ہوں. بیک گراؤنڈ سے میری مراد تھی کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ. چلو 20 سال ہم نے بینک میں ملازمت کی اور وزیر اعظم بننے کے لیے بیک گراؤنڈ کافی ہے. یہ کافی نہیں ہے. نہیں ہے. چلو پاکستان بننے کے بعد ہمارے والد صاحب جو ہے اتفاق سے لوہے کے سریے بیچتے تھے. اب دو وزیر اعظم بننے کے لیے یہ بیک گراؤنڈ کافی ہے. بالکل نہیں ہے. نہیں ہے. چلو میرے والد صاحب کا نام ناظم الدین تھا اور ناظم الدین پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام عبد النذیر، لیکن لوگ مجھے پیار سے اے نذیر کہہ کے پکارتے ہیں. ابے جب بے نظیر وزیر اعظم ہو سکتی ہے تو اے نذیر کیوں نہیں ہو سکتے؟ جس طرح کی باتیں آپ کر رہے ہیں ان کو سن کر مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ وزیر اعظم کے عہدے کے لیے فٹ ہیں اور آئندہ شاید ہو بھی جائیں کبھی وزیر اعظم. پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. ارے میاں، مگر یہ امید تو آئندہ 10 سال کے لیے کڈے لائن تک گئی. میں نہیں سمجھا. بھائی 2008 سے لے کے 2013 تک وزیر اعظم ہوں گی بے نظیر بھٹو اور 2013 سے 2018 تک وزیر اعظم ہوں گے نواز شریف. تو 10 سال انتظار کر لیں. کیا کہا تم نے؟ 10 سال انتظار کر لیں. پرائیویٹ چینل پہ تھپڑ مارنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ نہیں. کیوں کہہ رہا ہو 10 سال انتظار کر لیں؟ میری عمر ہے 70. 10 کا مطلب یہ 80 سال.
بھائی یہ کوئی ہندوستان نہیں ہے کہ یہاں پر وزیر اعظم 80 کا ہو. وزیر اعظم اچانک نہیں بن سکتا. ارے جب اچانک صدر بن سکتا ہے یہاں پر تو وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں. وزیر اعظم بننے کے لیے چودھری شجاعت کے گھٹنے دبانے پڑتے ہیں. اینڈ آئی ایم ریڈی. آپ 1 2 3 کہہ کے دیکھیں. کوئی اور بات کریں آپ. اگلے 5 سال کے لیے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم، اس کے اگلے 5 سال کے لیے محترم نواز شریف صاحب وزیر اعظم. دیکھو میں تمہیں ایک بات بتاؤں، شق کے آئین سے یاد رکھنا، ہمارے پاکستان کی شق کے آئین سے، آئین کی شق سے، میں نے کیا کہا؟ شق کے آئین سے. ابھی تو اتنا غلط بھی نہیں کہا ہے میں نے. پاکستان کے آئین میں ایک شق ہے کہ کوئی 3 مرتبہ وزیر اعظم نہیں رہ سکتا، جبکہ 2 مرتبہ نکالا بھی گیا ہو. گفتگو جاری ہے، آپ اشتہار دیکھیں. جی وقفہ ختم ہو چکا ہے. وقفے کو چھوڑو. دیکھو والدہ کی خواہش کا میرے احترام کرو اور کوئی چکر چلاؤ اور مجھے وزیر اعظم بنوا دو. بولو نا، پھوٹو منہ سے چپ کیوں لگ گئی ہے؟ قصور ہاں؟ آپ کی والدہ کی خواہش کا نہیں ہے، اوکے. قصور ہے آپ کے والد کی خواہش کا، جو آج میرے پروگرام میں آپ یہاں موجود ہیں. اگر میں کبھی وزیر اعظم بن گیا نا، پھر جو سفید بالوں والوں کے ساتھ میں جو کروں گا نا، تمہیں پتہ لگ جائے گا. چھوڑیں اس قصے کو. پاکستان میں کوئی بھی تیسری دفعہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا. یہ آئین میں نہیں لکھا ہے، ہے؟ یہ آئین میں نہیں لکھا ہے. آئین میں نہیں لکھا ہے. نہیں. آرٹیکل 1 2 3 42C میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں کوئی تیسری دفعہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا، اور اگر پھر بھی قوم نے اس کو وزیر اعظم بنایا تو سپریم کورٹ پوری قوم کو 15 سال کی سزا دے گی. سوچو، 15 سال کے لیے پوری قوم اندر ہو جائے گی. یہ شق آئین میں نہیں ہے. نہیں تھی، میں نے بقلم خود اس میں ترمیم کی ہے. آپ آئین میں ترمیم کیسے کر سکتے ہیں؟ Shut up! جمہوریت ہے، ہر کوئی ترمیم کر سکتا ہے آئین میں. آپ اس وقت 70 کے ہیں. میں اس وقت صرف ایک کہوں، حمیدہ کا. اگر وزیر اعظم بن گیا تو پھر نہیں کہہ سکتا. آپ وزیر اعظم نہیں بن سکتے. دیکھو، اماں کی خواہش اور ہمارا شوق. آپ بچوں کی طرح بات کر رہے ہیں. ارے اب تک جتنا وزیر اعظم آئے وہ بھی بچوں کی طرح بات کرتے تھے. وہ سب دیکھتے ہوئے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دن ہماری یہ خواہش ضرور پوری ہوگی. 10 برس کے لیے خواہش بھول جائیں. اگلے 5 سال محترمہ، اس کے بعد 5 سال کے لیے محترم نواز شریف. ابے وزارت عظمیٰ کی کرسی کوئی قل کے چنے نہیں ہے جو آپس میں بانٹ لیے کہ 5 تمہارے 5 میرے. الیکشن ہوئے نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کون سی پارٹی جیتے گی. آپس میں 5 سال بانٹ لیے. آپ الیکشن میں حصہ لیں گے؟ الیکشن کوئی قربانی کی گائے نہیں ہے. کیا مطلب ہے حصہ لیں گے؟ بینک میں کام کرتے تھے آپ؟ ہاں بالکل کرتے تھے. کیا تھے؟ بینکر. ظاہر ہے وہ تو تھے. کس پوزیشن پہ تھے؟ ابے کیشیئر تھے. تو پھر خود کو بینکر تو نہ کہیں. تو کیوں، کیا کیشیئر کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں؟ کیا کام ہے کیشیئر کا؟ آپ میری بات نہیں سمجھ. کیشیئر کا کام کیا ہے؟ نوٹ گننا. نوٹ گننا. اور اب تک جو وزیر اعظم آئے وہ انہوں نے کیا کیا؟ آپ اشتہار اشتہار کیوں دیکھے؟ بات کرو، بات کرو. آپ اشتہار نہیں، اشتہار نہیں دیکھنے دوں گا. بات کرو. آپ اشتہار دیکھیے. وہ کسے کا ہے؟ آپ اشتہار دیکھیں. جی دوسرا وقفہ بھی ختم ہو گیا. اب بتائیں میں آپ سے کیا بات کروں؟ مجھ سے میرے بارے میں بات کرو. میں آپ کو نہیں جانتا. نواز شریف کو جانتے ہو؟ نہیں. بے نظیر کو جانتے ہو؟ نہیں. شوکت عزیز کو جانتے ہو؟ نہیں. ابے تو پھر ہر پروگرام میں ان تینوں کا ذکر بار بار کیوں کرتے ہو؟ محترمہ 2 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکی ہیں. نواز شریف صاحب 2 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں. شوکت عزیز صاحب وزیر اعظم ہیں. اور میں ہونے والا ہوں. میرے بارے میں بھی تمہیں معلومات ہونی چاہیے. آپ نے ابھی تک اس ملک میں کچھ کیا؟ ابے کیا مطلب ہے کچھ کیا؟ یہ ملک ہے، کوئی غسل خانہ نہیں ہے. کیا مطلب ہے کچھ کیا؟ آپ میری بات سمجھ گئے ہیں، جواب نہیں دینا چاہ رہے ہیں. مجھے موقع نہیں ملا. مجھے موقع ملے، ایک دفعہ مجھے موقع دے دو، دیکھو میں ملک کی تقدیر بدل دوں گا. آپ وزیر اعظم نہیں بن سکتے. میں دیکھ لینا بنوں گا.
माँ की दुआ कभी रायगा नहीं जाती है, तुम देखना एक न एक दिन मैं इस मुल्क का वजीर आजम बनूंगा। आपके वालिद आपके बारे में क्या कहते हैं? वो तो कहते थे कि मैं निकम्मा और निकम्मा रहूंगा। चलिए, आपके वालिद की दुआ तो कबूल हुई। इसका मतलब है तुम ये कह रहे हो कि मैं निकम्मा हूँ? मैं नहीं कह रहा हूँ, इस बयान की वजाहत आप खुद कर रहे हैं। अच्छा, चलिए, आप वज़ीर आज़म बन गए तो क्या करेंगे आप? मैं वजीर आजम बन गया तो सबसे पहले सरकारी खर्च पे उम्रा करूंगा। सरकारी खर्च पे क्यों? अबे अपनी अपनी खर्च पे तो हम सदर नहीं जा सकते। उम्रा करने के बाद आप क्या करेंगे? उम्रा करने के बाद मैं वहीं रहूंगा। क्यों? इसलिए कि मुझे निकाल दिया जाएगा, फिर मैं वापस वतन आऊं, फिर यहाँ से वापस जाऊं। इससे बेहतर है इन चक्करबाजियों से बचो, वहीं रहो परमानेंट। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। झूठे, दिल में तो तुम मुझे बुरा भला कह रहे हो और ऊपर से कह रहे हो मिलकर खुशी। आपसे मिलकर बहुत ये खुशी हुई। मुनाफिकत है, मुनाफिकत। सीधी बात करो, बोलो कि तुम्हें मुझसे मिलकर खुशी नहीं हुई है। आपसे मिलकर बहुत खुशी और हुई। तुमने मुझसे बदतमीजी की है दरमियान में। अगर मैं वजीर आजम हो गया तो याद रखना, यही हाथ तुम याद रखना। चले, अगर आप वज़ीर आज़म बन गए तो खैर मुल्क की, और अगर आप वज़ीर आज़म नहीं बने तो आपको मुल्क से गरारा पहन के जाना चाहिए। गरारा ही क्यों? गरारा क्यों? इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।